محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. درود شریف جب پڑھا جائے نا، جو جیسے آپ نعرہ لگا رہے تھے، کم از کم ہم اپنی عادت ایسی بنائیں کہ درود بھی جب پڑھا جائے تو اتنی اونچی آواز میں درود پڑھا جائے. حضور فرماتے ہیں جب بھی کسی مسلمان کی روح نکلے گی نا، کسی گناہگار کی یا جو بھی، تو ایسے روح نکلے گی، روح نکلتے ہیں جیسے آپ ریشم کا کپڑا کانٹوں پر رکھ دو نا، تو پھر اس کو کھینچو تو جس طرح ریشم کے کپڑے کی حالت ہوتی ہے تو روح نکلتے وقت انسان کی حالت یہ ہوتی ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اگر جو چاہتا ہے کہ اس کی روح ایسے نکلے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے تو وہ حضور پر درود پڑھاتا ہے. پھر جب درود پڑھا جائے تو پھر آسانی تو ہمارے لیے ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو حضور پر درود بھی نہ پڑھیں، کتنے حضور کے احسانات ہیں ہم پر. 100 بار درود پڑھ کے ہمیں دعوے کرتے ہیں اسی عاشق رسول بن گئے ہیں. ہاں جی، ایک بار ہاتھ چوم کے دوسری بات ہاتھ تھک جائیں کہ یار جناب بس عشق رسول ساسی بڑا دعویٰ کر لیا جی. اب دو شعر صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. صحابہ کرام نے جسم پر 70 زخم کھائے اور 70 زخم کھانے کے بعد اپنی جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دی. پھر بھی امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں صحابہ حضور کا حق نہ ادا کر سکے. تو پھر ہم اس کے دعوے کرتے ہیں ایسے بھی عاشق رسول ہیں. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے حضور کا حق ادا کر دیا. ہم حضور کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ حضور کی جب روح قبض ہونے لگی پوچھا اسرائیل بتا کیا میری امت کو بھی تکلیف دے گا روح نکالتے وقت؟ فرمایا جی یا رسول اللہ دوں گا. فرمایا اسرائیل میری ساری امت کی تکلیفیں اکٹھی کر کے آج مجھے دے دیں، میری امت کو تکلیف نہ دینا. بتائیں یار، یہ بھی رسول اللہ اپنے اوپر لے گئے اور آج ہم پھر حضور کا حق نہ ادا کر سکتے. کچھ نہ کچھ تو یار کر جائیں کہ رسول اللہ قبر میں فرمائیں اسے جانے دو یہ میرا ہے. ایک بار زور سے درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اسٹیج کی زینت سادات کرام اور ہمارے بزرگ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب، ان سب بڑوں کی موجودگی میں ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ آپ کے سامنے تقریر کریں، لیکن آپ کو صرف ایک مختصر سا پیغام پہنچائیں گے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کیسے دین پر تخت پر لانا ہے، کیسے ہم نے آج وہ جو وہاں پر ہالینڈ میں آج وہ یہ مقابلے چل رہے ہیں، میں نے بھی آج وہ پوسٹ سیو کی، میں نے آج وہ پوسٹ سیو کر کے رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا آج انگریز یہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ایک کمنٹ میں حضور کی نعوذ باللہ کھا کے بھیجیں. وہ مقابلے بازیاں چل رہی ہیں، حضور کی نعوذ باللہ کارٹون بن رہے ہیں، اور مسلمان یہاں پر بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، گدڑ آیا، لمڑ آیا. بتاؤ محمد عربی کا دین کدھر گیا؟ ہماری باپ کی عزت اچھلے تو ہم باہر نکل جائیں. ساڑھے پہ بتا دیتا اور سو ویدے 5 لاکھ مرید کٹھے کر لیے تھے. حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، کتنے مرید نکالے ہم نے؟ جو 2 نمبر پیر حضور کے نام پہ ساری زندگی کھائے، جب حضور کی عزت کا معاملہ آیا انہوں نے اپنی عزتیں اور گدیاں بچائیں. پیر میرے علی شاہ صاحب نے ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا، جناب چلیے حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم نے کانے کا مقابلہ کرنا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب نے اب جب اس کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا جناب ہم تو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں، ہم تو تسبیح کھینچنے والے ہوتے ہیں، ہم تو سجدے اور عبادتیں کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارا کیا کام ان کا جا کے مقابلہ کرنا؟ آپ بھی گھر بیٹھے اور میں بھی گھر بیٹھا ہوں، اللہ اللہ کریں، اللہ کی عبادت کریں. پھر میرے علی شاہ صاحب نے اس کو واپس بھیجا، اس کو کہا کہ ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی. سید تو وہ تھے نا آج جو حضور کے نام پہ کھا کے، جو حضور سادہ اپنے آپ کے ساتھ. یار مجھے بتائیں تو صحیح، جو باپ کی اب جو اولاد ہوتی ہے اگر باپ کے نقش قدم پر نہ چلے
تو کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے؟ جو اپنے نانے کے ساتھ بھی وفا نہ کرے وہ کون سا سید ہے؟ آج جو 2 نمبر سید، میں ان کی نہیں بات کر رہا جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ بتائیں یہ نہیں ہے کہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو وہی سچا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ نہیں کھڑا ناموس رسالت کی تو بات کرے نا، اپنے آپ کو مولا کی عزت کی بات تو کرے، حضور کی ختم نبوت کی بات تو کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر پیرا تو دے۔ لیکن آج ہر کسی نے اپنی گدیاں بچائیں، اپنی پیریاں بچائیں، اپنا ہی مال بچایا، ہر کسی نے یہ معیار بتایا کہ جناب میرے تو ہاتھ چومو، میری مانو۔ میں کتنی ہم نے یہ باتیں سنی ہیں کہ جناب ہمارے پیر صاحب نے فرما دیا تو ہم کریں گے، تو رسول اللہ نے جو فرمایا وہ نہیں کرنا ہم نے۔ پیر صاحب نے فرما دیا تو کریں گے، لیکن حضور پیر صاحب نے نہیں فرمایا تو اسی کچھ نہیں کرنا۔ آج ہم نے ایک بندے سے جا کے کہا کہ جناب آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہ جناب اسی پھر پیر کس واسطے رکھے ہوئے ہیں؟ آگے اس کا جواب یہ تھا کہ اسی پیر پھر کس واسطے بنائیں گے؟ مطلب آج لوگ یہ اس لیے بھی پیر بناتے ہیں، اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تو نمازاں چھاٹ دے رہے، نماز حساب میں دے رہے ہوں، پیسے کی خاطر، ایک ویل کی خاطر، ایک اپنی تھوڑی سی عزت کی خاطر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اب ہم نے حضور کا دین تخت پر لانا ہے اور سب نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ گناہگار کے لیے معافی ہے، رب غدار کو معاف نہیں کرے گا، غدار کو رب بالکل معاف نہیں کرے گا۔ آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، بس ایک مختصر سا یہ پیغام کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مولوی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے، مولوی خادم بڑی ہے نا، میں ان سخت باتیں ہی کہوں گا۔ جو لوگ اس کو گالیاں کا لفظ کہتے ہیں نا، تو پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، اتلیم بات ذالک ظلیم، رب نے اس کو حرامی کہا ہے جو گستاخ رسول ہے، تو بتاؤ رب کے بارے میں کیا کہو گے؟ مولا علی سے بڑا کوئی اخلاق والا ہے پوری دنیا میں؟ بتاؤ کوئی مولا علی سے زیادہ اخلاق والا بیٹھا ہو، یا کوئی اور بڑا مولوی اور پیر ابو بکر صدیق سے زیادہ صوفی ہو، کوئی حضرت عمر فاروق سے زیادہ کوئی بڑا حکمران ہو؟ تو سنیں مولا فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے 5ویں جلد میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی مسجد کا مؤذن، کم از کم اس کا یہ تو مقام تھا نا کہ وہ تابی تھا، تابی۔ آپ کا مؤذن آپ کے پاس آیا کہ جناب نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے اسے ارشاد فرمایا جا بیٹھ جا، ہمیں پتہ ہے۔ اب یہ بھی تو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم مولا علی کو نماز کا بتا رہے ہیں، اور مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور ثابت ہوا جملہ فرائض شروع ہیں۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھا رہا تھا تو 5 منٹ اوپر ہوئے نا، تو ایک بندہ پیٹ یہی کہتا، اصل اسے درد یہ تھا کہ میرے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور پیٹ کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب جمعے کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھیں۔ میں نے کہا کون سی نمازوں کی بات کرتا ہے؟ نمازیں بھی انہی کی ہیں، یہ جمعے بھی انہی کے ہیں، یہ ہماری ذاتیں بھی انہی کی ہیں۔ زمین و اعلیٰ نے اس لیے تو فرمایا زمین و سماعت تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہاں پر قیامت والے دن کسی کا میرا پوچھا نہیں دکھایا جائے گا کہ یہ بڑے سید صاحب تھے، انہوں نے بڑا دین کا کام کیا، انہوں نے بڑے تقوی کیے، انہوں نے بڑے یہ کام کیا۔ نا قیامت والے دن صرف شان محبوبی دکھائی جائے گی، وہاں پر میرے آقا و مولا کی شان دکھائی جائے گی کہ میرے آقا میرے نبی کی شان کتنی ہے، ان کی عظمت کتنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آج ہم اب بھول جائیں؟ آپ بتائیں حضور کے دین کے ساتھ ہم نہ کھڑے ہوں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب سیاست کی بات نہ کریں، مسجد میں بات کریں۔ مولانا جس کی وہ رضوی صاحب والے دن فرما رہے تھے جنہیں پیو دادے کو کھوتی بھی نہیں ہوتی سی، آج وہ بھی مسجد کا صدر بن گیا، تو وہ بھی مولانا صاحب کو کہتے ہیں جناب تسی سیاست کی گل نہ کرو، مطلب آج سے پوچھ کے دین بیان کریں۔ ہمیں ہمارے بزرگان دین بتا کر گئے کہ حضور کا دین کیسے بیان کرنا ہے، ہمیں ہمارے بزرگان دین بتا کر گئے کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ مولوی کی کیا حیثیت ہے حضور کی شان بیان کرنا؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ 4-5 کتابیں پڑھ کے حضور کی شان تولنے والا۔ تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی وسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ ہمارا تو مقصد یہی ہے، ہمارے تو لیڈر نے کبھی اپنا نعرہ بھی نہیں لگایا۔ الحمدللہ یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ احمد رضا نے کسی نہ کسی کی شان میں تو شعر لکھنے ہی تھے، احمد رضا کو قلم بھی چلنا تھا، کتابیں بھی لکھنی تھی، شعر بھی لکھنے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کا ذکر کروایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان لکھوائی۔ تو بتاؤ یار کتنے ہم نے بھی اگر خادم حسین رضوی نہ آتا یا کوئی حضور کا دین کا درد رکھنے والا کوئی نہ آتا تو بتاؤ آپ اور میں بلے اور شیر کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے، کوئی تیر کے لگا رہا ہوتا، کوئی بلے کے لگا رہا ہوتا، کوئی لمڑ کے، کوئی گدڑ کے۔ یار خدا کا شکر ادا کرو کہ
رب ہم سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوا رہا ہے۔ یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ اٹھایا کریں۔ آپ جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے نا، ایک دن مولوی صاحب نے جب یہ اعلان ہے نا تو اس ہاتھ کو اوپر اٹھانا ہے، پھر اس نے نیچے گر جانا ہے، پھر اس نے اوپر نہیں اٹھنا ہے، اس دن اس نے نیچے ہی جانا ہے۔ تو آج رسول اللہ کے لیے اٹھائیں تو قبر میں فرشتے پوچھیں بتائیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتائیں ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو فرشتوں کو ہم گئے تو ان کے بارے میں پوچھتا ہے، ہم تو لبیک کے نعرے لگایا کرتے تھے، ہم تو تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگایا کرتے تھے، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں مر کے پہنچا ہوں ربا کے واسطے۔ وہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب دسو تسی نمازاں کی پڑھیاں نے، تسی یہ کہ انہیں پوچھا جائے گا بتائیں ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو جو کہیں گے ایسی نواز شریف میں پھر ایسے جڑے کہہ دیا تھا قادیانی بھی میرے بہن بھائی ہیں، تو حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ اور بھگوان میں کوئی فرق نہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو مور لگا کر ان کو مور لگانے جائیں گے۔ بتاؤ یار جب آپ کیبن میں ہوں گے مور لگانے جائیں گے، وہاں پر مور لگاؤ گے، بتاؤ بلے کے اوپر مور لگا کر آئے تو بتاؤ کہ بلے والا آپ کو بیٹھا دیکھ رہا ہوگا، وہاں عمران خان دیکھ رہا ہوگا آپ کو، اگر شیر کو لگا کر رہا ہو تو نوازا اپنے ریمنڈ میں بیٹھا دیکھ رہا ہوگا تمہیں، بتاؤ تیر کو لگا کر رہا ہو تو دیکھ رہا ہوگا وہاں، بتاؤ اگر محمد عربی کے دین کو مور لگا کر رہا ہو تو گنبد خضرا والا دیکھ رہا ہوگا۔ وہ مولا علی کی بات ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو میں نے اس بندے کو اسی وقت کہا، میں نے کہا تو جو باتیں کرتا ہے نا کہ جناب جمعے کی نماز، ہمیں پتہ ہے کہ جمعے کی نماز کا ٹائم کب تک ہے اور کب تک نہیں ہے، لیکن تو ہمیں یہ نہیں پتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج پر کی ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان نے بھی کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بتا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا مسلمانوں کی حالت تو یہ غیرت اتنی، یہ 70 سال پہلے اقبال مسلمانوں کی حالت پہ روتا ہوئے گئے، انہوں نے کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، جو مسلمانوں کے اندر غیرت تھی کہ ایک بہن اگر سین میں بیٹھی پکارتی تھی تو محمد بن قاسم اٹھ کر چلا جاتا تھا مدد کے لیے۔ اور صلاح الدین ایوبی، ایک انگریز نے جب حاجیوں کو قافلہ لوٹا اور اس نے کہا ایک حاجی کو لوٹا اور حاجی نے کہا واہ محمدہ یا محمدہ، جب اس نے یہ کہا تو اس انگریز نے اس کو اور بھی جو بچا ہوا مال تھا وہ بھی کھینچ لیا اور کہا بلا کہاں ہے تیرا محمد، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ کہا تو یہی جملے صلاح الدین ایوبی کے کان میں جب گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ آج تو حضور کے خاکے بن گئے، ہماری غیرت میں جاگی۔ ہماری ماں کو کوئی گالی دے ہم باہر نکل آئیں، ہمارے باپ کی عزت کو کوئی گالی دے ہم باہر نکل آئیں، رسول اللہ کی عزت پر جا کے ڈلے۔ یار بتاؤ کیا کیا ہم نے؟ میں نے خود دیکھے ہیں یار، ہمیں تو ڈوب مرنا آتا ہے۔ جو آج اپنے نہ حضور کی نام پہ عزت ہے، یہ چہرے پہ آپ کے میرے اور آپ کے حضور کی وجہ سے سلامت ہیں۔ پہلی امت ایک گناہ کرتی تھی خنزیر کی شکل بن جاتی تھی، باندر کی شکل بن جاتی تھی، پتھروں کا عذاب آ جاتا تھا، مینڈکوں کا عذاب آ جاتا تھا، خون کا۔ صرف ایک گناہ کرنے پہ بتاؤ یار آپ نے اور میں نے کون سا کرتوت نہیں کیا، امت مسلمہ نے کون سا کرتوت نہیں کیا، پھر بھی یہ چہرے سلامت و اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطائے رب چلائے کرب فیوز جب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہان تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، کسی کے لیے کچھ رب نے نہیں بنایا، یہ سب کچھ اپنے حبیب کے لیے رب نے بنایا ہے۔ آج صرف حضور کے دین کے لیے کام کریں، حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لائیں تو پھر دیکھیں حضور آپ کو عطا کیا کرتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ کائنات میں کوئی اور ہے ایسا؟ علامہ اقبال نے انہی شعروں کے اندر کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، کہ آج مسلمان کی رگوں کے اندر وہ مسلمانوں والی غیرت، وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ مسلمانوں کے اندر وہ درد کہ ایک حضور نے فرمایا شام میں اگر کسی بھی مشرق میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو مغرب والے کو بھی درد ہوگا۔
آج تو ہمیں وہ درد نہ ہوا ہے کہ برما کی ماں بہنوں کے پستان کاٹ کر لوگوں نے کباب بنا کر کھائے. کشمیر میں ایک ایک بچی کے ساتھ خادم حسین رضوی صاحب کو وہاں کی بچیوں نے خط لکھا خود. انہوں نے کہا کہ ایک ہماری نوجوان بالغ بچی کو اٹھا کر جاتے ہیں اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو 10 ہندو فوجی اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بتاؤ وہاں نہیں کہتے ہوں گے کہ یار آج محمد بن قاسم بھی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فوجی نے لکھا ہے, اس نے کہا کہ میں انٹیلیجنس میں تھا تو میں اپنی جان بچاتے ہوئے, ہندوؤں کو پتہ لگ گیا کہ میں انٹیلیجنس کا ہوں, میں اپنی جان بچاتے ہوئے گھر میں چلا گیا. جب گھر میں گیا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا, ایک عورت تھی. عورت نے کہا بھی کون ہے؟ اس نے کہا میں پاکستانی ہوں, پاکستان سے آیا ہوں. اس نے اس کو بٹھایا, عورت نے اس کو پانی پلایا, کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد فوجی نے پوچھا تمہارے مطابق تو میں تمہارے ملک کا غدار ہوں اور تم نے پھر بھی مجھے پانی پلایا, کھانا کھلایا. اس عورت نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت میں ہندو سکھوں کے, میں مسلمان تھی اور میں ہندو سکھوں کے پاس آ گئی تھی, اور میں آج میں ایک سکھ کے پاس ہوں, اور اس دن سے لے کے آج تک میں انتظار کر رہی ہوں کہ مسلمان مجھے بچانے آئے گا, آج کوئی مسلمان مجھے چھڑوانے آئے گا. آج تک میں دروازے کے اوپر دیکھ رہی ہوں کہ وہ مجھے چھڑوانے آئے. آج مسلمانوں بہنیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. بس قوم بلہ شیر تیر گدڑ گمر, بتاؤ محمد عربی کا دین کہاں گیا یار؟ بتاؤ تو صحیح. پاکستان تو بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تھا, اور ہمیشہ سادات کرام نے ہی دین کے اوپر ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. امام حسین نے سب سے بڑی قربانی دی اس کائنات میں, پھر سید کفایت علی کافی نے قربانی دی. پھانسی کے پھندے کے اوپر کھڑے ہو کر بھی استریاں جسم کے اوپر چلی ہوئی بھی تھیں, اندر زخم بھی بھرے ہوئے تھے, اندر مرچیں بھی اور نمک بھی ڈالا ہوا تھا زخموں کے اندر, پھر بھی پھانسی کے پھندے کے اوپر جاتے ہوئے آپ نے نعت لکھ دی اور کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک کے اوپر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا, اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اور سید حضرت علی موہانی آپ کو انگریز نے پکڑ لیا, 1902 سے لے کے 1947 تک آپ کو جیل میں ڈالے رکھا, اور جب آپ روزانہ آپ سے 1 من آپ سے چکی میں آٹا پسواتے تھے, آپ چکی میں آٹا پیستے پیستے اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ کی کمر پتلی ہو گئی. انگریز نے آپ کو اندر خط لکھا, کہا کہ مولانا اپنی طبیعت کے اوپر رحم فرمائیں, تو مہربانی فرمائیں, آپ کو ہم اجازت دے دیتے ہیں آپ جیل چھوڑ کر چلے جائیں, ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں, لیکن آپ ہمیں رکے کے اوپر ایک خط کے اوپر لکھ کر دے جائیں کہ باہر نکال کر ہم انگریزوں کے خلاف تم آپ کوئی تقریر نہیں کرو گے. جب انگریز نے یہ اندر خط بھجوایا نا تو سید حضرت علی موہانی نے بھی اندر سے جواب دیا, اور وہ جواب بھی آپ نے شعروں میں دیا. آپ نے اندر سے انگریز کو جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو. آپ نے کہا جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو شکایت بھی, شاہوں کے تکبر سے تب کر نہ رہا میں. آپ نے کہا کہ تمہاری چاہے حکمرانی ہے, تم نے مجھے اندر ڈالا, سب کچھ کر لیا, لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے سامنے جھک جاؤں گا, میں اپنا سر جھکا لوں گا؟ آپ نے فرمایا نہ, شاہوں کے تکبر سے تب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں بھی. تو بتائیں آج ہم نے, ہمارے بزرگان دین نے تو اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج پاکستان بنایا تھا. آج اس لیے بنایا تھا کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہماری ماں بہنوں کو سڑکوں کے اوپر لے جایا جائے. کچھ شریف میں ہم گئے, وہاں پر MNA صاحب تھے PTI کی طرف سے, ہم شاہ صاحب تھے سمیع حسن گیلانی صاحب, ہم نے ان کو جا کر کہا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی غیرت یا ہماری غیرت آپ سمجھ لیں, آپ یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ آپ کی مائیں بہنیں سڑکوں کے اوپر ناچیں؟ تو آگے شاہ صاحب نے پتہ ہی جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا اگر میری ماں بہن ایسا چاہتی ہے تو میں اجازت دے دوں گا. تو میں نے کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کی جیسی سوچ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی رکھتا ہے. وہ وہاں پر علی حسن گیلانی صاحب ان کے بارے میں آیا کہ وہ ان کو بھی دعوت دی, لیکن ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ وہاں پر مندروں کی جا کر افتتاح کرتے رہے ہیں, لیکن رب نے بھی پھر اٹھا کر مندروں کے پوجا کرنے والوں کے ساتھ ہی ٹھہرا دیا نا. پھر پیپل پارٹی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا نا وہ بلاول سرکاری نے وہاں پر جا کر خود کے اوپر ٹوٹ ڈالا اور اس کی پوجا کی. پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج اٹھے رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں, جہاں بھی جائیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں, حضور کے دین کو تخت پر لانے میں ہماری مدد کریں.
ویسے رسول اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے، کیوں جو پیر میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں ان کی پشت کے اوپر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں۔ اور اقبال نے کہا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے۔ آج تو ہم سے غیرت چلی گئی نا، آج تو حضور کے دین کے بارے میں جو بات کرنے آئے مولانا صاحب لبیک کا نعرہ نہ لگائیں، یہ تو بڑا سیاسی نعرہ ہے۔ اقبال نے کہا میں ناخوش و بیزار ہوئی مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کون سے مولوی ہیں، اعلیٰ مسجدیں بھی بن گئی، انہوں نے اعلیٰ اے سی بھی لگوا لیے، اعلیٰ ٹائلیں بھی لگوا لی، اعلیٰ پنکھے بھی لگوا لیے، اعلیٰ انہوں نے قالین بھی بچھوا لی، لیکن مولانا صاحب نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر حضور کے دین کا حق نہ ادا کیا۔ اقبال نے کہا کہ اعلیٰ مسجدیں نہ ہی ہوتی یار، اعلیٰ ٹائلیں نہ ہوتی یار، اعلیٰ قالین نہ ہی ہوتی، اعلیٰ ایسی نہ ہوتے یار، کچی مسجد ہوتی، مولوی حق تو ادا کرتا۔ مولوی حضور کا دین یہ تو بیان، یہ تو مولانا صاحب نے ساری زندگی بیان کیا کہ جناب حضور وہ ایک بار بچپن میں حضور اونٹنی پر سوار ہو کر گئے تھے، سارے مولوی ربیع الاول میں ہو جو ساری زندگی انہوں نے حضور کی اونٹنی کا واقعہ بیان انہوں نے کرنا ہوگا، حق ہی حق ہے بیان کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے علماء کو یہ بھی تو چاہیے یہ بتائیں رسول اللہ 27 غزوات میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر تلوار بھی اٹھا کر گئے، یہ کوئی کیوں نہیں بتایا؟ مولا علی امام زین العابدین فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غزوات پڑھایا کرتے تھے، حضور کے جو غزوات تھے نا ہمارے گھروں میں حضور مولا علی خود پڑھایا کرتے تھے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو آج بس مختصر 5-10 منٹ کے اندر بات ختم شاہ صاحب کو بیان، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ جناب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک بار کہا آپ نے کہا بیٹھ جا، دوسری بار جب وہ آیا نا نماز کا کہنے کے لیے مولا علی نے آگے سے اس کو کہا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نے آگے سے کیا آپ نے فرمایا؟ آپ نے کہا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں حضور کی سنتیں سکھانا چاہتا ہے۔ اب بتائیں کہ مولا علی کو اخلاق نہیں پتہ تھا ایک انسان کو، اور وہ بھی مسلمان، جب نماز کا کہا تو آپ نے فرمایا یہ کتا ہمیں حضور کی سنتیں سکھانا چاہتا ہے۔ اب جائیں پھر مولا علی کو سکھائیں جناب انسان کو آپ کتا کہہ رہے ہیں، یہ تو بات بڑی غلط ہے۔ مولا علی سے کوئی اور اوپر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر جب فتح ہوا نا اس کے بعد فتح کی باتیں کر رہے تھے، عمیر بن وہب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جب آپ امام باقری نے اس کو لکھا ہے، جب آپ آئے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وہاں پر باتیں کر رہے جنگ بدر کی تو سامنے دیکھا عمیر بن وہب گھوڑے سے اترا اور اس نے جسم کے اندر ادھر درمیان میں تلوار لٹائی ہوئی تھی، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو ملوں گا اور ساتھ ساتھ جا کر جو قیدی ہوا تھا بیٹا اس کو مل کر اس تلوار سے نعوذ باللہ رسول اللہ پر حملہ کروں گا۔ حضرت عمر فاروق وہیں سے ٹھہر کر آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کا ارادہ بڑا غلط ہے، آپ نے دور سے کھڑے ہو کر اس کو کہا دونکم الکلب، صحابہ کو کہا کہ اس کتے کو پکڑا جو حضور کی طرف جا رہا ہے۔ پھر بتائیں کہ حضرت عمر فاروق کو اخلاق کا نہیں پتا تھا کہ جناب استاد ان کے بارے میں، پھر بعد میں آپ نے حضرت عمیر بن وہب کو کیا کہا جب حضرت عمیر بن وہب مسلمان ہو گئے نا، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے عمیر جب تو مسلمان نہیں تھا نا حضور کی طرف جا رہا تھا میرے نزدیک تو خنزیر سے بھی بدتر تھا، میرے نزدیک تو خنزیر سے بھی بدتر تھا، اب تو ہو گیا مسلمان، اب مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، اور ہم نے حضور سے کتنا پیار کرنا ہے۔ دھاگے آکھیا موم نو دستے سہی، دھاگے آکھیا موم نو دستے سہی، لگی اگ مینو سڑنا میں ہے سی سڑدی تو جاندی، دھاگے آکھیا موم نو دستے سہی، لگی اگ مینو سڑنا میں ہے سی سڑدی تو جاندی، موم آکھیا او سلیم تو سمجھو نہیں، ایتھے جت کے بھی بازی ہر جائی رہے، جنوں اپنے من دے وچ وسا لئیے انہوں لگے سیک بھی تے مر جائی جائے۔ بس آخری حدیث سنیں، حضور علیہ السلام کا کل قیامت والے دن ہم آپ اور میں اور آپ گناہ کریں، کل قیامت والے دن رسول اللہ نے روک پڑنا، اور حضور نے
مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 اس کو رسیاں ہوں گی پکڑنے کے لیے، اور پھر ان 70,000 کی آگے ایک 70,000 اور رسیاں ہوں گی، اور اس ایک رسی کو 70,000 فرشتیوں نے پکڑا ہوا ہوگا، جہنم کو جکڑا ہوا ہوگا اس کو. لیکن جہنم، حضور فرماتے ہیں، پھر بھی جب گناہ گاروں کو دیکھیں گے نا، جہنم ان فرشتوں سے اپنے آپ کو چھڑوا کر گناہ گاروں کی طرف بھاگ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب گناہ گاروں کی طرف جہنم آ رہی ہوگی نا، تو ایک رسی کے ساتھ میں اس کو یوں پکڑ کر روک لوں. حضور فرماتے ہیں میں ایک رسی کے ساتھ اس کو پکڑ کر روک لوں گا. اور حضور فرماتے ہیں میں پوچھوں تو کہاں؟ تو وہ کہے گی یا رسول اللہ آج مجھے اجازت ہے، میں آج گناہ گاروں کو اپنے لپیٹ میں لے لوں گی. حضور فرماتے ہیں میرے ہوتے ہوئے میرے امتیوں تو کیسے لپیٹ لے گی؟ حضور فرمائیں گے واپس چلے جا. جہنم کہے گی نہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. پھر حضور اپنے رب کی طرف دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو کہے گا کہ جہنم تو سننا ہی نہیں میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، تو سننا ہی نہیں میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے. تو جہنم واپس چلی جائے گی. تو بتائیں کل قیامت والے دن کیا ہمیں عمران نے بچانا ہے؟ کیا قبر میں ہمیں عمران نے بچانا ہے، یا نواز نے بچانا ہے، یا وہاں پر زرداری نے بچانا ہے؟ تو جب وہاں پر ہر جگہ آنا ہی رسول اللہ نے ہے. آپ چاہے میدان پر جائیں وہاں بھی رسول اللہ، آپ اگر وہاں پل صراط پر جائیں وہاں بھی رسول اللہ، جنت میں جائیں وہاں بھی رسول اللہ، قبر میں جائیں وہاں بھی رسول اللہ، قیامت والے دن بھی رسول اللہ. جب ہر جگہ آگے موجود ہی رسول اللہ ہے تو پھر آج ان سے پیار کیوں نہ کریں ہم؟ آج ان کے لیے کام کیوں نہ کریں؟ آج ان کے دین کی بات کیوں نہ کریں؟ بس اٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات کریں. عالم لوہار نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا قدر نبیدہ ایک ہی جان دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ ایک ہی جان دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جان والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر کھناندہ بل بل جانے صاف دماغاں والی، قدر کھناندہ گرج کی جانے مردے کھامن والی، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر نبیدہ معلوم ہوسی قبراں وچ پیانو، قدر گھٹامن نہ شرمامن شرما دور ہٹامن، معاشر دے دن کھل جاسن سب وڈیائیاں، وہ اس دن نہ کرتے مغروری نکل جاوے تیری، جد قیا محمد سرور عالم اے نہیں امت میری. حضور نے کہہ دیا یہ میری امت ہی نہیں، تو پھر آج تم پھر اس دن کس کے پاس جائیں گے؟ اس لیے حضور سے پیار کریں. حضور علیہ جہاں پر بیٹھے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، جہاں پر بھی بیٹھیں. کوئی آپ سے ووٹ مانگنے آئے بھی صحیح نہ تو اسے برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں. ہم لودھرا میں تھے تو وہاں پر ایک بزرگ نے ہمیں کہا، سفید داڑھی والے تھے، انہوں نے کہا کہ یار جڑا شہد نال مر بنی ہو کو زہر دیون دی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا جناب اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا. کہتا ہے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے ہی بھاگ جائے اسے یہ ووٹ گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ ووٹ مانگنے ہیں تو آپ کہیں لبیک محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے.